أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے اور نہ اس چیز پر جو پہلے ہے اس کے. یعنی کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو. اس سے پہلے کی کتابیں کون سی تھی؟ تورات، زبور اور انجیل وغیرہ. اور کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے پاس اپنے رب کے، پھیریں گے ان میں بعض کی طرف بات کو کہیں گے. وہ لوگ جو کمزور بنا رکھے گئے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم مومن. یعنی دنیا میں یہ جو ہے سو کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے، لیکن آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. یعنی کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے. پھر یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اس طرح سے وہ جواب دیں گے. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بلکہ تھے تم مجرم. اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ چال تھی رات کی اور دن کی، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں ساتھ اللہ کے اور بنائیں اس کے لیے گواہ. اور وہ چھپائے گئے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی وہ لوگ کہیں گے ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی یعنی رسولوں کی تکذیب کرتے، یعنی ہم ان کو جھٹلاتے، جبکہ اصل میں تم رات اور دن ہمیں جو ہے سو گمراہ کرنے پر، اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھہرانے پر آمدہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم رہے. یعنی وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے، لیکن دل میں جو ہے سو دونوں کے دل میں، یعنی جو کمزور لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں ایک دوسرے کو جو بلیم کر رہے تھے، وہ اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے سو ان کو ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو اور ان کی گردنوں کے ساتھ بندھیں گی، یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی
سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو مگر اس نے کہا اس کے خوشحال لوگوں کو، بے شک ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے انکاری ہیں، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں وہ چیز جو قریب کرتی ہو تم کو ہم سے درجے میں مرتبے میں، مگر جو ایمان لایا اور عمل کیے اچھے تو یہی لوگ ان کے لیے جزا ہے دگنی، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں اس امن میں رہنے والے ہوں گے۔ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے امن میں رہنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیت میں عاجز کرنے والے ہو کر، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز تو وہ بدلہ دیتا ہے اس کو، یعنی وہ پیچھے لاتا ہے اس کو، اور وہ بہتر ہے سب رازقوں سے۔ اور وہ جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو سب کے سب کو، پھر کہے گا فرشتوں سے کیا یہ ہے وہ صرف تمہاری ہی تھے وہ عبادت کرتے؟ یعنی جس دن جو ہے سو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو ہمارا مولا ہے، ان کے سوا بلکہ تھے وہ عبادت کرتے جنوں کی، اکثر ان میں سے 7 انہی کے ایمان لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو آج کے دن نہ مالک ہوگا تم میں سے بعض کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چکھو عذاب آگ کا، اور وہ تھے تم، اس کو تم جھٹلایا کرتے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات وہ کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایک شخص، وہ چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس سے جو تھے تم عبادت کرتے تمہارے آباء و اجداد، اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کو جب وہ آ گیا ان کے پاس، نہیں یہ مگر جادو کھلا، اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں وہ پڑھتے ہوں ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں وہ پہنچے 10ویں حصے کو دیا تھا ہم نے ان کو تو انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسولوں کو، تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ کہہ دیجئے بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات کی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے 2 اور اکیلے، پھر ذرا غور و فکر کرو، نہیں تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، وہ مگر خبردار کرنے والا تمہارے لیے پہلے سخت عذاب سے، یعنی وہ تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو بھی میں نے مانگا تم سے کوئی اجر تو وہ تمہارے لیے ہے، نہیں میرا اجر مگر اللہ پر، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے یعنی نازل کرتا ہے حق کو، خوب جاننے والا ہے عیبوں کا۔ کہہ دیجئے آ گیا حق اور ابتدا کرتا ہے باطل، اور نہ اعادہ کرتا ہے، یعنی حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا ہے اور نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا تو بے شک میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر، اور اگر میں ہدایت پائے گیا پس بوجہ اس کے جو وحی کی میری طرف میرے رب نے، بے شک وہ سننے والا ہے قریب ہے۔ اور کاش تم دیکھتے جب وہ گھبرا جائیں گے تو نہ بھاگ سکیں گے، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، یعنی کہیں بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ میدان محشر کا بیان ہے۔ اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے، یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے۔ گویا آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے، جس طرح دور سے کہیں چیز
یعنی کسی بھی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش بھی نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں۔ اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، اور وہ بھٹکتے ہیں بن دیکھے جگہ سے دور کی، یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں، یا پھر قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو ہے، گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے اور پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے، جبکہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کرتے ہیں، جیسے کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے بے شک وہ تھے شک میں بے چین کرنے والے، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے ان کی نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔ یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے تھے، اس لیے اب عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رائب و شک سے بچو، یعنی جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ اب سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے۔ فاطر کے معنی پیدا کرنا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا پھر زمین اور آسمان کو بنایا، کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، وجود میں لانا، اوریجنیٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ، یہ فاطر کے معنی ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغمبر پروں والے، 2 اور 3 اور 4، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا پھر مختلف کام پر ان کو لگایا ہے، اور ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے جو ہے 600 پر تھے۔ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے ورائٹی بنائے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، یعنی ہر چیز کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت تو نہیں روکنے والا اس کو کوئی بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت دینا چاہے، رحمت کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جو وہ روکتا ہے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ اے لوگو بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، یعنی قیامت آنے والی ہے، دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکے باز، کیونکہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو بناؤ اس کو دشمن۔ بے شک وہ بلاتا ہے اپنے جتھے کو تاکہ وہ ہو جائیں ساتھیوں میں سے بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ کیا بھلا جو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل دیکھتا ہے اس کو اچھا، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔
پس نہ جائے تیرا نفس ان پر حسرتیں کرتا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات جس نے بھیجا ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہے بادل، پھر لے جاتے ہیں ہم اس کو مردہ زمین کی طرف، پھر زندہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مردہ کے، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو بھی دوبارہ اسی طرح اٹھائیں گے۔ جو کوئی چاہتا عزت تو اللہ کے لیے عزت ہے ساری کی ساری، یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس سے جو ہے اس کا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، تو ساری عزتیں اسی کے پاس ہے۔ وہ جس کو عزت دے وہی معزز ہوگا، اور جس کو وہ ذلیل کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت دینے والے نہیں ہیں، یعنی کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ اور نیک عمل، اور اوپر چڑھاتا ہے اس کو۔ اس سے مراد اللہ کی تسبیح و تحمید، تلاوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ چڑھتے ہیں کا مطلب ہے قبول کرنا ہے، یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ ان کی جزا دے۔ یعنی عمل صالح، کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے، یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید، یہ کچھ نہیں، صرف زبان سے نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں بری، یعنی بےہدہ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مکر ان لوگوں کا وہ غارت ہونے والا ہے، یعنی وہ تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تم کو جوڑے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنم دیتی ہے کچھ مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ بھی پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے۔ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، اور نہیں کمی کی جاتی اس کی عمر میں سے کچھ مگر ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر، یہ میٹھا ہے پیاز بجھانے والا خوشگوار پینا اس کا، اور یہ کھارا ہے نہایت ہی تلخ، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، اور تم نکال لیتے ہو زیورات، تم پہنتے ہو ان کو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی ہے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر بہت غور کرنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر غور و تدبر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی ہے۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے وہ، اور وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں مالک ہو سکتے۔ کھجور کی گھٹلی کے دھاگے میں سے، یعنی وہ جو کھجور کی جو گھٹلی کے اوپر بالکل باریک سی جو لیئر رہتی نا، اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ اگر تم پکارتے ہو ان کو نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، اور اگر سن لے نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شریک کا، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تجھ کو مانند خبر رکھنے والے کے۔ اے لوگو تم محتاج ہو طرف اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے لے جائے تم کو اور لے آئے ایک نئی مخلوق، اور نہیں یہ اللہ تعالیٰ پر دشوار، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک مخلوق کو لے کر جائے اور دوسری کو لے کر آئے، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا اس کے اٹھانے کی طرف، نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، اور اگرچہ ہو قرابت دار، بے شک تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور طرف اللہ کے لوٹتا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ تاریکی اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تپش،
اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے اور نہیں تو سنوانے والا ان کو جو خبروں میں ہیں۔ یعنی جس طرح خبروں میں مردہ شخص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح ان کے دل بھی مردہ ہو گئے تو ان کو کوئی بات نہیں سنا سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور خبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی، دعوت اور تبلیغ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہے تو مگر خبردار کرنے والا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نہیں کوئی بھی امت مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا ہے تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان اور کفر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں ایک نبی بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، آئے ان کے پاس ان کے رسول 7 روشن دلائل کے اور 7 صحیفوں کے اور 7 روشن کتاب کے، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے 7 اس کے پھل، مختلف ہیں رنگ ان کے، اور پہاڑوں میں سے نالیاں ہیں سفید اور سرخ، مختلف ہیں رنگ ان کے، اور سیاہ کالی، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے مختلف ہیں رنگ ان کے۔ اسی طرح بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے جاننے والے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، پوشیدہ اور ظاہری، امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی ہرگز نہ جو خسارہ پائے گی، یعنی وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے یہاں یقینی ہے، تاکہ وہ پورا کر دے ان کو ان کے اجر اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل میں سے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس سے پہلے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ پوری طرح خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو، چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے تو ان میں سے بعض ظالم ہیں اپنی جان کے لیے، اور ان میں سے بیچ کے راستے پر ہے، اور ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں اذن سے اللہ کے، یہ وہ فضل ہے بڑا۔ باغات ہیں ہمیشگی کے وہ داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے ان میں کنگنوں میں سے سونے کے اور موتیوں کے، اور لباس ان کا اس میں ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جو لے گیا ہم سے غم کو، بے شک رب ہمارا البتہ بخشش فرمانے والا ہے، قدردان ہے۔ جس نے ٹھہرایا ہم کو گھر میں، قیام کیا اپنے فضل سے، یعنی جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا کر اتارا، جہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ غم، نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں کوئی مشقت، اور نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں کوئی تھکان۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ پورا کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کے عذاب میں سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ اور وہ فریاد کریں گے اس میں، اے ہمارے رب نکال ہم کو، ہم عمل کریں گے اچھے علاوہ اس کے جو تھے ہم عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بھلا نہیں ہم نے عمر دی تم کو کہ نصیحت پکڑتا اس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا، اور آ گیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا، پس چکھو، پس نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے، اور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، اس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، تو جو کوئی کفر کیا تو اس پر ہے اس کا کفر، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر
غضب میں یعنی شدید بغض میں، اور نہیں اضافہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو، وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں سے، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب تو وہ اوپر ایک دلیل کے ہے اس سے، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ان میں سے بعض سے مگر دھوکے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو اور زمین کو کہ ٹل جائیں گے، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں نہیں ان دونوں کو تھامنے والا اس سے کوئی ایک اس کے بعد سے، بے شک وہ ہے حلم والا بخشنے والا۔ یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں جیسے اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈلنے نہیں دیتا، ورنہ پلک جھپکنے میں دنیا کا نظام تباہ برباد ہو جاتا، کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیر دے تو اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ایسی ہستی کوئی نہیں ہے جو تھام سکے اس کو۔ اللہ نے اپنے اس احسان اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اتنی قدرتوں کے باوجود وہ جو ہے سو حلیم ہے، یعنی اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، پھر بھی وہ ان کو گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اور غفور الرحیم بھی ہے، کیونکہ کوئی توبہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو توبہ استغفار و ندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ دیکھیے کیسا ہے اللہ تعالیٰ، بہت ہی حلم والا ہے، توبہ کرے تو بخشنے والا بھی ہے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، البتہ ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ کسی ایک سے بڑھ کر امتوں میں سے، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا نہ اضافہ ہوا ان میں مگر نفرت کا، تکبر کی وجہ سے زمین میں اور بری چال کی وجہ سے، اور نہیں گھیرتی چال بری مگر اس کے اہل کو، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر سنت کا یعنی طریقوں کا پہلوں کے، تو ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی، اور نہ ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کی سنت کو یعنی اللہ کے طریقے کو پھیرنے والا یعنی بدلنے والا۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ ہے جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، نہ چھوڑے اس کی پشت پر سے کوئی جاندار، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ایک مقرر وقت کے لیے، پھر جب آ جاتی ہے ان کی مقرر موت تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنے والا، یعنی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا۔ یہاں پر جو ہے سو اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے۔ اب سورہ یاسین، یہ مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین کے فضائل میں بہت سی روایتیں مشہور ہیں، مثلا یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، مرنے والے شخص کے سامنے پڑھو وغیرہ، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، بعض بالکل موضوع ہے اور بعض ضعیف ہے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، ہر سیدھے راستے پر ہے، نازل کردہ زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف، تاکہ تم خبردار کرو ایک قوم کو نہیں خبردار کیے گئے ان کے آباء و اجداد، پس وہ غافل ہیں۔ البتہ تحقیق حق ہوئی بات ان کی اکثریت پر کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے، بے شک ہم نے ڈال دیے ہم نے ان کی گردنوں میں توق، تو وہ ٹھوڑیوں تک ہے، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، کافروں کے بارے میں ہے یہ، اور بنا دی ہم نے ان کے درمیان سامنے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ڈھانپ دیا ہم نے، پس وہ نہیں وہ دیکھ پاتے، اور برابر ہے ان پر خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ۔
یا نہ تم ڈراؤ ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بے شک تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرے نصیحت کی اور ڈرتا ہو رحمان سے ساتھ غیب کے۔ پس خوشخبری دے دو اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھتے رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا ایونٹ لکھا ہوا ہے۔ اور بیان کرو ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی۔ کون تھے، کون سے رسول تھے یہ نہیں معلوم۔ جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، تو قوت دی ہم نے ساتھ ایک تیسرے کے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی بھیجے جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم مگر ایک انسان ہماری طرح، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کسی چیز کو، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا صاف صاف، یعنی کھلم کھلا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں ہم تم کو، البتہ اگر نہیں تم باز آئے، البتہ ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو، اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ انہوں نے کہا تمہاری فعل بد تمہارے ساتھ ہے، کیا بھلا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم، بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے بڑی ہوئی۔ اور آیا شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، بولا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی بات، یعنی پیغمبروں کو یہ دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے، تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی اتباع کی ترغیب دلائی۔ اس پارے کو پورا اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک سورت جو سو موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کو لیجئے، پہلی بات مردوں سے بات کرتے وقت جو سو نرمی نہیں کرنا ہے، پھر بلا وجہ گھر سے باہر نہیں رہنا ہے، اگر باہر جانا بھی پڑ جائے تو تبرج نہیں کرنا، یعنی بے پردگی، زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ پھر خاص طور سے اللہ کا جو ہے سو کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ پھر چند آیتیں ہیں 36 سے لے کر، اس میں جو ہے سو معاشرے کی رسموں کو توڑنے کی جو بات ہوئی تھی۔ پھر منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غیر محرم ہوتا ہے۔ آیت 43 میں بھی دیکھیں گے ہم، تو اس میں کیا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 49 میں بھی دیکھیں تو کسی وجہ سے بات نہ بنی تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اور جو ہے سو میسیج کیا ہے، بات سیدھی کرو اور صحیح کرو، یہ ہے۔ پھر سورہ سبا میں جو ہے سو ناشکریاں نہیں کرنی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ناشکریاں نہیں کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے بسم اللہ کہہ کر لینا ہے، اور ان کا حق ادا کرنا ہے، کہ یعنی پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے زندگی بھر۔ جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اصل میں وہ جو ہے سو اللہ کو اس بات کا حق دے دیتے ہیں کہ آپ یہ نعمت لے لیجئے ہم سے، ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ناشکری نہیں کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ ہر چیز کو جو ہے سو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی نعمت دے اس کو بسم اللہ کہہ کر لے لینا ہے۔ پھر سورہ فاطر میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر سمجھنا ہے۔ پھر آخرت میں جو ہے سو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو نفس کا تزکیہ کرنا ہے، چھپا کر بھی ظاہر کر کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نفع والی تجارت سمجھنا ہے یہ سب کر کے۔ اور اس میں آگے کیا ہے، سستیاں چھوڑ کر بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنا ہے، سوئے ہو تو جاگنا ہے، کھڑے ہو تو بھاگنا ہے، نیکیوں کو جانے نہیں دینا ہے اپنے ہاتھ سے۔ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے فوری نیکی کر لینی چاہیے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں کیا ہے، کیا میسیج ہے کہ زندگی کی مہلت کو غنیمت جانیے،
اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اسی دنیا میں کرنا ہے اور اسی زندگی میں کرنا ہے، دوبارہ تو نہیں ہے ہماری زندگی. ایک بار ہم مر گئے تو کیا واپس آ سکتے؟ نہیں آ سکتے. تو جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے. پھر سورہ یاسین کے شروع کی جو چند آیتیں تھی اس کا میسیج کیا تھا اس پہ غور کیے. تعصب کی دیوار کو گرا دینا ہے. جتنا تعصب دلوں میں ہوگا حق دلوں میں نہیں جائے گا. باپ دادا کا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر حق کو نہیں چھٹلانا. آخری بات اس بارے کی کیا تھی؟ اللہ کے راستے کی دعوت بغیر کسی مول کے، بغیر کسی پیسے کے، احسان مندی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ دینا ہے. کیونکہ یہ آیت 21 میں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا